सारी इज्जत, सारा जलाल हमारे ज़िंदा खुदावंद के नाम को मिले। हम अपने ज़िंदा खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने आज की ये खूबसूरत शाम हमें बख्शी है। हम उसके कदमों में जमा हुए हैं। हमने ईमान के बानी कामिल करने वाले खुदावंद को देखा है। उसकी सलीब को एक बार फिर हमने बड़े ही करीब से देखा और इसकी सलीब के लिए हमने उसका शुक्र अदा किया है कि उसकी सलीब ने हमें नजात का रास्ता दिखाया है। आमीन। हम जब उसकी सलीब को देखते हैं तो हम खुशी से शाद हो जाते हैं। वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया था उसने हमें तसल्ली दी, हमें इत्मीनान दिया, हमें नई ज़िंदगी दी है और उस लहू के वसीला से हम बचाए गए हैं और आज हम उसके कदमों में जमा हुए हैं। हम उससे मुलाकात करने के लिए आए हैं। आज की शाम हम में से कितने हैं जो ज़िंदा खुदावन से मुलाकात करने को आए हैं? हम सब यकीनन अपने खुदावन से मुलाकात करने के लिए आए हैं। जब हम उससे मुलाकात करते हैं तो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। उसका कलाम बयान करता है कि जितनों ने उससे मुलाकात की और जितनों से उसने मुलाकात की, तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। आज हमारी ज़िंदगी में भी इस मुलाकात के वसीला से तब्दीलियां रूनुमा होंगी। हम ईमान रखते हैं कि जब हम उसे पूरे दिल से पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान उतर आता है। हमने गाया है कि खुदावंद अपने लोगों के दरमियान क्या हुआ है? उतरा हुआ है, आया हुआ है। वो तख्तनशी है यहाँ पर और हम बड़े ईमान से उसकी हजूरी में झुके हैं। हमारा ईमान है कि जब हम पूरे दिल से उसको पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान उतर आता है। आज उसका कलाम हमसे मुखातिब होने को है तो हम पूरे तौर पर अपने आप को उसकी हजूरी में प्रेजेंट रखेंगे। अपनी सोचें, अपने ख्याल जो हैं उनको हम झटक देंगे और कहेंगे कि हमारा ज़िंदा खुदावन हमारे दरमियान है और मुकम्मल तौर पर हम उसकी हजूरी में हाजिर होंगे ताकि हम उसके कलाम को जो कभी बेतासीर नहीं लौटता है हमारी ज़िंदगियों में एक बार फिर असर करे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज एक छोटा सा तो नहीं है, बहुत बड़ा हवाला है। छोटी सी मुलाकात जो है उस पर हम गौर करेंगे कि जब मसीह यस्सु मुलाकात करता है तो ज़िंदगी के पानी की नदियां जो हैं वो जारी हो जाती हैं। तो मेरे साथ देखिए यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। इस कहानी को, इस हवाला को हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, लेकिन आज जिस तौर पर खुदावंद कलाम करने को है और जिस तरफ हमारी तवज्जो जो है वो दिलाने को है, हम उस पर गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, चुनांचे यस्सु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ए खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो ज़िंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ए खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है
وہ تیرا شوہر نہیں۔ یسوع نے یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اسے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ باقی حوالہ میں تھوڑی دیر بعد میں پڑھوں گی۔ یہ کہانی یسوع مسیح کا وہاں جانا، ایک سامری عورت سے ملاقات کرنا، یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ یہ مسیح یسوع کے پلان میں تھا۔ وہ جو کام کرنے آیا تھا، جو باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ بھیجا گیا تھا، اس کام کو پورا کرنے کے لیے اسے سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سامریا سے ہو کر جانا ضرور ہے۔ وہ یوں ہی جو ہے وہ کنویں پر بیٹھ جاتا ہے، یوں ہی نہیں وہ بیٹھا تھا۔ اس کا مقصد تھا، اس کو اس روح کو بچانا تھا جس کو بچانے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا، جس کے وسیلہ سے ایک بڑا ریوائول جو ہے وہ سامریا میں پھیل سکتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی ملاقات جو اس عورت سے ہوئی ہے وہ ایک بڑی تبدیلی کو رونما کر گئی۔ اس عورت نے جو غیر قوم سے تھی، ہم نے پڑھا ہے کہ یہودی جو ہیں سامری عورتوں سے، سامری لوگوں سے کسی قسم کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے، کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے، کوئی لین دین نہیں تھا ان کا آپس میں۔ وہ ایک غیر قوم اس کو سمجھتے تھے اور ان سے بات چیت کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے پاس کھڑے ہونا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ مگر مسیح یسوع کہتا ہے کہ مجھے سامریا سے ہو کر جانا ضرور ہے۔ اس عورت سے وہ ملاقات کرنے کو گیا ہے۔ یہ ملاقات چند گھنٹوں کی جو ملاقات اس نے اس عورت سے کی ہے، اس عورت کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ نہ صرف اس کی زندگی کو بدلا، جب وہ اپنے گاؤں میں جاتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے کہ مجھے خرسطس مل گیا ہے، تو پورے گاؤں میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم مسیح یسوع سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ جب ہم اسے اپنے ساتھ ملاقات کرنے دیتے ہیں تو ایک تبدیلی رونما آتی ہے۔ اس عورت نے اس کو نہیں کہا کہ ہم یہودیوں سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، تو جا یہاں سے، میں تجھے پانی بھی نہیں پلاؤں گی، میں تیری بات بھی نہیں سنوں گی، تو جا یہاں سے۔ وہ مسیح یسوع سے بات کرتی ہے۔ اس نے موقع دیا کہ مسیح مجھ سے بات کرے۔ مسیح نے اس کے دل کو کھولا اور وہ کیا ہوئی، اس کی باتوں کو بڑے توجہ سے سننا شروع ہو گئی۔ جب اس نے اپنا دھیان خداوند یسوع مسیح کی باتوں کی طرف لگانا شروع کیا تو وہ تجسس میں بھر گئی اور وہ اس کی باتوں کو سنتی گئی اور جو سوال اس نے اس سے کیے اس کا جواب اس نے بخوبی دیا۔ جب مسیح یسوع نے اس کی زندگی کے سارے حال و احوال کو بتا دیا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی معلوم ہوتا ہے۔ وہ مسیح یسوع کو جان گئی کہ یہ ایک نبی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ تو بتا کہ وہ پانی جو تیرے پاس ہے میں کہاں سے لینے جاؤں؟ تیرے پاس تو وہ پانی بھی نہیں ہے، نہ کوئی تیرے پاس وہ گھڑا ہے کہ تو وہ زندگی کا پانی مجھے دے دے۔ وہ بات چیت جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اس کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہے۔ یہ ملاقات، چند گھنٹوں کی ملاقات نے اس کو مسیح یسوع سے متعارف کروا دیا۔ کیا آج ہمیں بھی مسیح یسوع سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے زمین پر نہیں اترا تھا کہ ہم اس سے ملاقات کریں؟ وہ ہمارے لیے زمین پر اتر آیا۔ وہ اس عورت سے ملاقات کر رہا ہے، آج وہ ہم سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو جانتی جو پانی میں تجھے دینے کو ہوں وہ کیا ہے، اس سے تیرے اندر زندگی کی پانی کی ندیاں جاری ہو سکتی ہیں، تو کبھی اس میں سے پیاسی نہیں ہو سکتی ہے۔ زندہ پانی ہمارا مسیح یسوع ہے، جو اس میں سے پیتا ہے کبھی وہ پیاسا نہیں ہوتا، جو اس میں سے کھاتا ہے کبھی بھوکا نہیں ہوتا ہے۔ وہ زندہ روٹی ہے، زندہ پانی ہے۔ اس کا بدن جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ زندہ روٹی ہے۔ اس کا پاک خون جو ہے ہمارے لیے وہ پانی ہے، ہم اس کو پیتے ہیں۔ ہم اس یادگاری کے طور پر اس کے خون اور بدن، اس کے لہو کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگیوں میں شریک کرتے ہیں۔ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھ سے مانگتی
تو میں تجھے زندگی کا پانی تجھے دیتا، اور وہ تیرے اندر کیا ہوتا؟ ایک چشمہ بن جاتا، اور وہ چشمہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہتا تیرے اندر۔ اس کی زندگی کے اندر وہ چشمہ ہمیشہ کی زندگی کا پانی بن کر جاری اور ساری ہو گیا۔ اس نے مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں ویلکم کر لیا۔ مسیح یسوع کی ملاقات اس کی زندگی کے اندر جو تھی ایک تبدیلی بن گئی۔ اس کی زندگی کے سارے حال و احوال کو مسیح یسوع نے بتا دیا۔ وہ کہتا ہے جا تو اپنے شوہر کو لے آ۔ وہ کہتی ہے میں بے شوہر ہوں۔ وہ کہتا تو خوب کہتی ہے، کیونکہ تو سچ کہہ رہی ہے کہ تو بے شوہر ہے، تو 5 کر چکی ہے، جس کے پاس تو ابھی ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے۔ کون ہے جو ہماری زندگی کے ان گہرے بھیدوں کے بارے میں جان سکتا ہے؟ ہمارے دلوں گردوں کو جاننے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ زندہ خداوند ہے۔ زندہ خداوند ہی ہے جو ہماری زندگیوں کو جانتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہمارے نتنوں میں اپنے دم کو پھونکا، ہمیں جیتی جان کیا، اور اس زمین پر ہمیں اپنے لیے اس نے بھیجا ہے، تو وہ ہمارے دل کے ایک ایک حال سے واقف ہے۔ وہ روح کی تہ کی باتیں جو ہے، ہمارے دل کی تہ کی باتیں جو ہے، روح کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ ہم کسی طور پر بھی اسے چھپ نہیں سکتے ہیں۔ داؤد کہتا ہے کہ میں کہاں جاؤں؟ نہ میں آسمانوں کے آسمان میں چھپ سکتا ہوں، نہ زمین کی تہ میں چھپ سکتا ہوں۔ میں جہاں کہیں بھی چلا جاؤں خداوند تو وہاں پر ہے۔ اور یہ سامری عورت کہیں پر بھی چلی جاتی، مسیح یسوع نے اس کے پاس جانا ضرور تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سامریا میں سے ہو کر جانا ضرور ہے۔ وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا اس زمین پر آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ وہ صرف راست بازوں کے لیے نہیں آیا، وہ کھوئے ہوئوں کے لیے آیا تھا، وہ گناہ گاروں کے لیے آیا تھا، وہ اس غیر قوم عورت کے لیے آیا تھا۔ اور اس عورت نے اپنے خداوند کو پہچان لیا، وہ جان گئی۔ وہ کہتی ہے، پورے گاؤں میں جا کر خوشخبری دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے خرسطس مل گیا ہے۔ شاگرد آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عورت سے بات چیت کر رہا ہے، جبکہ ربیوں کو اجازت نہ تھی، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ اس طرح عورتوں سے کھلے عام بات چیت کریں۔ ربی جو تھے وہ بات چیت نہیں کرتے تھے، اور مسیح یسوع اس عورت سے بات چیت کر رہا تھا۔ مسیح یسوع صرف مردوں سے ہی پیار نہیں کرتے تھے، وہ عورتوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے عورتوں کو جو ہے وہ ان کو پیچھے کرتے ہیں مسیح کی تعلیم دینے سے، جبکہ یہاں پر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح یسوع عورتوں سے پیار کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر عورتوں کو اچھی نظر سے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، مگر مسیح یسوع نے آ کے سب کا نظریہ بدل دیا۔ اس نے آ کر عورتوں سے بات چیت کی، اس نے آ کر عورتوں کو اپنے کلام کی باتیں سنائی۔ مریم اور مرتھا کے پاس گیا، مریم اور مرتھا نے مسیح یسوع کے کلام کو سنا، اور مسیح یسوع کہتا ہے کہ مریم نے وہ حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ اور یہاں سامری عورت سے وہ بات چیت کر رہا ہے، اس نے نظریات بدلے ہیں۔ اس نے اس زمین پر آ کر، اس ملاقات نے جو ہے وہ لوگوں کے نظریات کو بدل دیا ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم مسیح سے ملاقات کرتے ہیں تو نظریات بدل جاتے ہیں، لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ بدل جاتا ہے، لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اور یہاں پر جب سامری عورت سے مسیح یسوع بات چیت کر رہے ہیں تو شاگردوں کی سوچ بدل گئی، بہت سے لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ گاؤں میں جہاں جہاں وہ جا کر بتا رہی ہے کہ آؤ میرے ساتھ، مجھے ایک شخص ملا ہے جو تہ کی باتیں بتا دیتا ہے، مجھے خرسطس مل گیا ہے، آؤ میرے ساتھ، اس سے ملو۔ لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اور کئی دن تک مسیح یسوع وہاں پر رہے، اور انہوں نے تعلیم دی، انہوں نے منادی کی کلام کی، اور لوگوں کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوگی۔ ایک چھوٹی سی ملاقات نے ایک بڑا ریوائیول جو ہے ایک گاؤں کے اندر لے آیا۔ ایک چھوٹی سی ملاقات نے مسیح یسوع کی کلام کی منادی جو تھی اس گاؤں میں پھیلا دی۔ ہم اپنے خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج جب ہم اپنے خداوند کے کلام پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک طریقہ ملتا ہے، ایک پیٹرن ملتا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں۔ زکئی ایک چھوٹے قد کا تھا، اور وہ بھی مسیح یسوع سے ملاقات کرنے کا مشتاق تھا، گناہ گار تھا، محصول لینے والا تھا۔ ہم سب اس کی کہانی سے بھی واقف ہیں۔ اگر آپ لوکا
کی انجیل اس کے 19 باب میں اس حوالے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلی آیت سے لے کے 10ویں آیت تک یہ ہمیں ملتے زکئی کا ذکر اس میں ملتا ہے کہ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہالےلویا۔ جب یسوع مسیح ملاقات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نجات وقوع میں آتی ہے۔ زکئی مسیح کو دیکھنے کا مشتاق تھا، اور یسوع مسیح بھی جانتے تھے کہ وہ مجھے دیکھنے کا کیا ہے؟ مشتاق ہے۔ جب وہ وہاں سے گزرے ہیں تو انہوں نے اوپر نگاہ کی اور زکئی کو کہا کہ زکئی نیچے اتر آ، کیونکہ مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ اور وہ تبدیلی دیکھیے جو اس کے اندر رونما ہوئی ہے، اس ملاقات نے اس کی تبدیلی، اس کی زندگی کے اندر جو تبدیلی واقعہ کی ہے وہ ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ اس نے جتنا کچھ اس نے لیا تھا لوگوں سے جھوٹ بول کر، یا جتنا زیادہ لوگوں سے لیا تھا اس سے زیادہ اس نے لوگوں کو کیا کیا؟ واپس کیا۔ یہ ملاقات زکئی کے لیے بڑی سوچ بدل گئی زکئی کی سوچ بدل گئی جب اسے مسیح یسوع کو دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون یسوع ہے۔ وہ گیا اور گدر کے درخت پر چڑھ گیا، اور درخت پر چڑھ کر اس نے مسیح یسوع کو دیکھا۔ اس کی اس کوشش نے، اس کی اس ہمت نے، اس کی اس طاقت نے جو اس نے کر دکھایا، مسیح یسوع نے بھی کہا کہ تو آ، کیونکہ مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو ایک گناہگار کے گھر میں ہے، یہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا اور پیتا ہے۔ جبکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ کیا ہے؟ وہ گناہگاروں کے لیے آیا ہے، وہ کھوئے ہوں کے لیے آیا تھا۔ زکئی کھویا ہوا تھا، سامری عورت کھوئی ہوئی تھی، وہ اس کے لیے آیا تھا۔ اس نے ان کو بچا لیا، ان سے ملاقات کی، ان کے گھروں میں اتر گیا اور کہتا ہے زکئی کو کہ آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ اس نے جو کچھ اس نے ناحق لوگوں سے لیا تھا اس کا چوکنا اس کو واپس کرنا پڑا۔ اس نے بڑی خوشی سے دے دیا، بنا سوچے سمجھے کہ میں اگر یہ دے دوں گا تو میں خالی ہو جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا۔ وہ جان گیا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ تو دولت سے بھرا ہوا ہے، دولت اس کی ہے، چاندی اس کی ہے، سونا اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ مسیح یسوع کو دیکھتے ہی اپنا سب کچھ جو تھا، وہ ناحق جو اس نے لوگوں سے لیا تھا، وہ دینا شروع کر دیا۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح سے ملاقات جو ہے ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی رونما کرتی ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آج ہم سیکھیں کہ ہمیں ملاقات کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم ایک دن ملاقات نہ کریں تو کیا ہماری زندگی میں کوئی کمی واقعہ ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ اگر ایک دن کا کھانا نہیں کھاتے ہیں تو کتنی کمزوری ہم محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم روحانی خوراک نہیں لیں گے، جب ہم مسیح سے ملاقات نہیں کریں گے تو دیکھیے ہماری روح کتنی کمزور ہو جائے گی۔ ابلیس جو ہے وہ تاڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اپنی ایک ٹائم کی روٹی بھی چھوڑ کے روحانی خوراک کو چھوڑ دے اور میں اس کو جسمانی کی طرف لے کر جانا شروع کر دوں۔ ابلیس جو ہے ہماری سوچوں پر، ہمارے خیالوں پر اٹیک کر کے ہمیں مسیح کی محبت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس جہان کا خدا جو ہے اس وقت بہت ایکٹیو ہے، وہ بہت ایکٹیو ہوا پڑا ہے۔ جس قدر جو ہے مسیح کے کلام کی منادی پھیل رہی ہے، وہ بھی بڑا ایکٹیو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر، اور وہ چاہتا ہے کہ میں مسیح کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ پکڑ دوں اور ان کو گرفت کر لوں، اپنے شکنجے میں لے لوں اور ان کو مسیح کی محبت سے دور کر دوں، ان کو روح کی خوراک نہ لینے دوں، وہ کمزور ہو جائیں۔ ملاقات کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہم ہر روز گھنٹوں اپنے خداوند کی حضوری میں بتائیں تاکہ ہم جب ملاقات کریں تو ابلیس ہمارے بدنوں پر، ہماری سوچوں پر، ہمارے خیالوں پر اٹیک نہ کرنے پائے۔ وہ ہمیں پریشان کرتا ہے، وہ ہمارے گھرانوں کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے، وہ ہماری جابس پر خرابیاں پیدا کر دیتا ہے تاکہ ہم اس سے ملاقات نہ کریں اور اپنی ہی پریشانیوں میں پڑے رہیں۔
हमें परेशान नहीं होना है, हमने उसका मुकाबला करना है और मसीह से हर रोज मुलाकात करनी है। डैनियल को देखे दिन में 3 बार जो है वो मसीह से मुलाकात करता है। कोई मुसीबत कोई परेशानी जब आती है तो वो किस तरह मुकाबला करता है? वो अपने खुदावंद के साथ रहता है और खुदावंद उसके साथ रहता है, और वो मुलाकात जो वो करता है अपने खुदा से वो उसको बचा लेता है। चाहे आग की भट्टियों में क्यों ना सैतन में से कब तू नजू उतर जाए, वो उनके साथ उतर जाता है, क्योंकि वो हर रोज अपने खुदावंद से मुलाकात करते हैं। डैनियल अपने खुदावंद से मुलाकात करता है। दाऊद कहता है मैं दिन में 7 बार तेरी सिताइश करता हूँ। वो अपने खुदावंद की दिन में क्या करता है? 7 बार सिताइश करता है। दाऊद ने 4000 साज अपने खुदावंद के लिए बना दिए। वो जब भेड़ बकरियां चराता तो वो साजों के साथ अपने खुदावंद की प्रस्तिश करता। उसकी भेड़ को अगर कोई शेर चीता ले जाता तो क्या करता? चपड़े को फाड़ता, उसकी दाढ़ी को नोचता और अपनी भेड़ को बचा लेता है। सलीब पर कुर्बान होकर हमारे मसीह यीशु ने भी किया है कि इब्लीस की दाढ़ी को नोचकर उसके जबड़े को फाड़कर हमें आजाद कर दिया है। मेरे अजीजों, मसीह यीशु से मुलाकात कीजिए ताकि हम इस बेदीनी के दौर में अपने आप को बचा सके, अपने घरानों को बचा सके, अपने बेटे बेटियों को बचा सके। हमारी मुलाकात बड़ी जरूरी है। छोटी सी मुलाकात जो सामरी औरत से हुई है, छोटी सी मुलाकात जो ज़कई से हुई है, देखिए कितनी बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है। हमें बहुत जरूरी है अपने खुदावंद से मुलाकात करना। मूसा ने जब अपने खुदावंद से मुलाकात की, जब टाइम आया खुदा से मुलाकात करने का, तो देखिए एक बड़ी असाइनमेंट के लिए खुदावंद उसको चुन लेता है। वो कहता है, वो हीले बहाने करता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। आज हम भी हीले बहाने करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं खुदावंद मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मुझसे वो काम नहीं हो सकता, तो मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे, किसी और को कह दे। मगर वो जानता है, वो हमसे काम लेना जानता है। जैसे वो मूसा से काम लेना जानता है, वो हमसे भी काम लेना जानता है। मैं कहती हूँ कि हर घर में एक मूसा पैदा हुआ है, हर घर में एक मूसा पैदा हुआ है। खुदा ने जिस तरह से मूसा को बचाया, आज हम भी बचे हुए आ रहे हैं, हर तरह की वबाओं से, परेशानियों से अगर बचे हुए हैं, तो हर घर में खुदा ने मूसा को पैदा किया है। हमें मूसा जैसा बनना चाहिए और हमें अपने घराने के लिए, अपनी कौम के लिए उठना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, हमें बेदार होना चाहिए, मसीह से मुलाकात करनी चाहिए। वो जब 40 बरस का था, 40 बरस का था तो महल से निकल गया। उसके बाद 40 बरस तक वो मदियान में रहा और वो यही सोचता रहा कि मुझे बचाने का क्या मकसद है, खुदा ने मुझे क्यों बचाया, मुझे बचाने का आखिर खुदा का प्लान क्या है। वो यही बैठा पूरब के पहाड़ पर सोच रहा था, खुदा ने उसको बुला लिया और उसको एक बड़ी असाइनमेंट दी। 20 लाख इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन जिंदा खुदावंद जिसके साथ है वो ये काम कर सकता है। हालेलुया। जिंदा खुदावंद हमारे साथ है तो हम भी इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। जिंदा खुदावंद हमारे साथ है तो हम उसे शिकस्त दे सकते हैं। अगर हमें नींद आ रही है, हमारी मुलाकात का टाइम है खुदा से, तो हमें शिकस्त देनी है उसको, हमें डांटना है उसको, हमें बेदार होना है। मेरे अजीजों, आज बेदार होने का दिन है, ये वक्त है, ये घड़ी है कि हम बेदार हो जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ जाग मसीही जाग। मैं अपने आप को हमेशा इस जुमले से जो है बेदार करती हूँ कि जाग मसीही जाग। अब जागने की ज़रूरत है, हमें सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है। हमें मुलाकात करनी है, हमें घंटों अपने खुदावंद से मुलाकात करने की ज़रूरत है। जब हम मुलाकात करते हैं तो हमारी सोचें बदलती हैं, हमारे ख्यालात बदलते हैं, हमारे रवैये बदल जाते हैं। मैं पिछले दिनों एक इंटरनेट पर एक औरत है, एक इंडियन खातून की मैं गवाही सुन रही थी, वो टेस्टमनी अपनी दे रही थी। वो इस वक्त जो है वो 85 ईयर्स ओल्ड है। वो कहती है 4 साल की थी जब से मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और इंडस्ट्री में काम करते करते ही बड़ी हो गई और सिगरेट की ऐसी लत लगी कि वो छुट्टी नहीं थी, और एक दिन में मैं 60 सिगरेट पीती थी। एक दिन में 60 सिगरेट पीती थी और गुस्सा इस कदर आता था कि मेरी बर्दाश्त से बाहर होता था। मैं कहती थी या तो इस शख्स को मार दो या मर जाओ, इतना मुझे गुस्सा आता था। कहती मैं चाहती थी कि मैं अपनी इस आदत से जो है वो छुटकारा पाऊँ, मगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बहुत से लोगों को कहती कि मेरी मदद करें। मैं मंदिरों मस्जिदों जहाँ पर भी मुझे जाना पड़ता मैं चली जाती। मैं कहती कि मुझे ये आदत मेरी जो है मेरी छूट जाए। फिर एक क्रिश्चियन सहेली ने उसको मशवरा दिया
کہ تم آنا, چرچ آنا اور بیٹھ کے پاسٹر سے بات کریں گے, ہو سکتا ہے کوئی حل نکال آئے. اس نے کہا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں, ییشو مسیح کیا کر سکتا ہے, چلو اس سے بھی مل لیتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا, میری اس عادت سے مجھے چھٹکارا دلا سکتا ہے یا نہیں دلا سکتا ہے. وہ گئی اور اس نے ملاقات کی اور اس کو پاسٹر صاحب نے بائبل دی اور اسے کہا کہ یہ اناجیل ہے, ان کو پڑھنا شروع کر. وہ کہتی ہے میں نے 3 دن لگاتار بنا ادھر ادھر دھیان دیے, میں نے اس انجیل کو پڑھنا شروع کیا, ییشو مسیح کے بارے میں پڑھنا شروع کیا, اور جیسے جیسے میں اس کے کلام کو پڑھتی جاتی تھی میں اور زیادہ گہری اس میں ہوتی جاتی تھی. تجسس بڑھتا تھا میرا کہ آگے کیا ہونے والا, آگے کیا ہونے والا. 3 دن گزر گئے اور میں نے ایک بھی سگریٹ نہیں پی تھی. 3 دن گزر گئے, میں نے کوئی غصہ نہیں کیا تھا. میں نے مسیح سے ملاقات کی اور مسیح کی ملاقات نے میری زندگی میں تبدیلی رونما لے آئی. مسیح نے اس کی زندگی کو بدل دیا. کہتی میں جان گئی کہ زندہ مسیح یہی ہے جس کے پاس زندگی ہے. اس کے پاس چلے جاؤ تو آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے. اس پربھو کے, پرمیشور کے اس وچن کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب کچھ سچ ہے. کہتی میں ایک ایک حرف کو پڑھتی اور میرے اندر جو تھا وہ غصہ جاتا رہا. میں نے سگریٹ کو آج تک اب ہاتھ نہیں لگایا ہے. جہاں دن میں ایک دن کے وہ 60 سگریٹ پی جاتی تھی, اب وہ کہتی میں نے کبھی سگریٹ نہیں پی. مجھے غصہ نہیں آتا تھا, ٹیکسی والوں کو یوں ہی مار دیتی تھی. ذرا سی بات پر غصہ آتا تھا, ٹیکسی والوں کو مار دو, رکشہ والوں کو مارنا شروع کر دو, بالا بچانا شروع کر دو. کہتی میں شرمندہ بھی ہوتی تھی اپنے اس حرکت سے, اپنے اس رویے سے. لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے, مجھے برا بھلا کہتے تھے کہ کس قدر یہ پاگل عورت ہے. کہتی میں اتنی پریشان تھی اپنے آپ سے کہ میں نے اپنے خداوند میں نے پھر ڈھونڈنا شروع کیا, اور جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو پربھو مجھے مل گئے, پرمیشور مجھے مل گیا, مسیح یسوع مجھے مل گیا, اور مسیح یسوع سے ملاقات نے میری زندگی کو بدل دیا. میرے عزیزوں, جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات رائگاں نہیں جاتی ہے. اس کے کلام کے اندر اس کے ایک ایک لفظ میں زندگی ہے جو ہمارے اندر اتر جاتی ہے, ہماری سوچوں کو بدل دیتی ہے. اس کی سوچ بدل گئی, اس کی عادات بدل گئی, اس کا نظریہ بدل گیا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح مسیح یسوع کے آنے کے وسیلہ سے نظریات بدلے ہیں, تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں, زندگیاں بدل گئی ہیں. آج بھی زندگیاں بدلتی ہیں, بس ہمیں رجوع لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے خداوند کی طرف رجوع لے کر جانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے خداوند کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. جب ہم اسے ٹائم نہیں دیتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے. ہم خالی برتنوں کی طرح جو ہے ٹھنٹھناتے رہتے ہیں, ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں, کوئی تسلی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. ہم ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں مگر ہم اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں. اپنے ان برتنوں کو, اس مقدس کو بھریے, اپنے خداوند سے ملاقات کر کے اس کو ملاقات کرنے کا موقع دیجیے. وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اس کے لوگ جس کو اس نے بنایا ہے وہ اس سے بات چیت کرے. وہ آدم اور ہوا کے پاس ٹھنڈے وقت میں جاتا تھا تاکہ ان سے کیا کرے, بات چیت کرے. آج بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے بات چیت کرے. میرے عزیزوں, راتوں کے پہروں میں اٹھ اٹھ کر اپنے خداوند سے بات چیت کیجیے. آپ کا خداوند سوتا نہیں ہے, وہ نگہبان ہے آپ کا, وہ ہر وقت جاگتا ہے. اس نے آپ کی صورتوں کو اپنی ہتھیلی پر کھودا ہوا ہے. وہ آپ کو دیکھتا ہے, آپ کی سنتا ہے, آپ سے بات چیت کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کلیسیا میں ایک ریوائول آ جائے, آپ چاہتے ہیں کہ کلیسیا کے خاندانوں میں ریوائول آ جائے, کلیسیا کے خاندان جو ہے تبدیل ہو جائے, ان کی سوچیں بدل جائیں, ابلیس ان کی سوچوں پر جو قابض ہوا ہے وہ اسے چھٹکارا پا جائے. تو میرے عزیزوں, آج شام ہم ملاقات کریں اپنے خداوند سے, ہم اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں, پورے طور پر اپنے آپ کو خالی کر کر اس کو پکارنا شروع کریں. صلیب پر دیکھیں, وہ جو ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے اس سے ملاقات کریں, اس صلیب کو دیکھیں اور دیکھیں صلیب پر مسیح یسوع جو ہے وہاں پر بھی ملاقات کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ ڈاکوؤں سے ملاقات کر رہے ہیں, اور ڈاکو, ایک ڈاکو جو ہے اس پر ایمان لے آتا ہے. وہ کہتا ہے جب تو جائے اپنی بادشاہت میں تو کیا کرنا, مجھے یاد کرنا. وہ کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا, فردوس میں ہوگا. یہ ملاقات دیکھیں جو صلیب پر ہو رہی ہے کس قدر ایک بڑی تبدیلی کو رونما کر رہی ہے. نیچے صوبیدار جو کھڑا ہے وہ مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے. یہ صلیب کا جو منظر ہے, یہ ملاقات جو ہو رہی ہے کس قدر فائدہ مند ثابت ہوئی لوگوں کے لیے. کیا آج جس پر میرا اور آپ کا مسیح مصلوب ہوا ہے, کیا ہمارے لیے تبدیلی کا باعث نہیں ہے وہ؟
हमारे लिए वो मुलाकात जो है बरकत का बाइस नहीं है। मेरे अजीजों, हम उस सलीब पर निगाह करें और अपने नजरियात को, अपनी सोचों को, अपने रवैयों को बदलना शुरू करें। अपने खुदावंद को देखें, वो जो आपके लिए सलीब पर कुर्बान हुआ है, जो मसलूब हुआ है, उसको देखें और कहें खुदावंद तू मेरी जिंदगी को बदल दे। मुझे मुलाकात करना नहीं आती है तो मुझे मुलाकात करना सिखा दे। मुझे बातचीत नहीं करना आती है तो मुझे बातचीत करना सिखा दे। आप लेटे हुए, बैठे हुए, आप जिस भी कंडीशन में है, अपने आपको तैयार करें कि मैं इस वक्त जो है 5 मिनट अपने खुदावंद को दूंगा। मैं अपने काम पर हूँ, अपनी जॉब पर हूँ, बड़ा क्रूशियल टाइम है तो मैं टाइम नहीं दे सकता, तो 5 मिनट आप अगर वो जो आपने सेट किए हुए हैं खुदा के लिए, उस 5 मिनट को अगर आप अपने खुदावंद को देंगे तो देखिए कितना बड़ा आपके अंदर जो है तब्दीली का बाइस बन रहा है वो 5 मिनट। अपने घर में है, खाना पका रहे हैं तो कहें खुदावंद जब मैं खाना पकाऊं तो मैं तेरे साथ बातचीत करना चाहती हूँ, तो खाना पकाते पकाते बातचीत करना शुरू कर दे। वो ऐसा खुदावंद नहीं है जो कहेगा तू खाना पका रही है, अभी मैं तेरे साथ बातचीत नहीं कर सकता, अभी तो अपनी ड्यूटी पर है, मैं तेरे साथ बातचीत नहीं कर सकता हूँ। वो बातचीत करता है, वो आपकी सुनता है और आपको आपकी हर दुआ का, आपकी हर बात का वो जवाब देता है। आजकल मैं थोड़ी बिजी हूँ ज़्यादा, तो मैं भी जो है लेटे लेटे कोशिश करती हूँ अपने खुदावंद से बातचीत करूँ। रात के पहर में जब आँख खुल जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने खुदावंद से बातचीत करूँ। हमें बातचीत करनी है, वो हमें बातचीत करने से मना नहीं करता। वो कोई नहीं कहता कि ये टाइम नहीं है, तूने इस टाइम पर बातचीत नहीं करनी है। मेरे अजीजों, अपने खुदावंद से मुलाकात करने के लिए बेदार हो जाइए। हर वक्त कहा करें कि जाग मसीही जाग, अब जागने का वक्त है। ये बेदीनी का दौर जो है हमें कहीं मसीह से दूर ना कर दे, हमें कहीं उसके कलाम से दूर ना कर दे, हम बरगश्ता ना हो जाए। हम अपने खुदावंद के साथ लिपटे रहे और लिपटे रहने का सही वक्त जो है वो मुलाकात का है। हमें जेलों में जाना नहीं पड़ेगा उससे मुलाकात करने के लिए, हमें हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा उससे मुलाकात करने के लिए। अपने घर में बैठकर आप मुलाकात करें। आज का दिन जो है ये मुलाकात करने का दिन है, इसको मत भूलिए। जुमेरात, दुआया, शिफाया, इबादत जो है वो मुलाकात करने का दिन है। उसकी हजूरी में बैठकर दुआएं और उसकी हजूरी में बैठकर प्रस्तिश करने का दिन है। आप अपने आप को आज के दिन बेदार रखें, संडे वाले दिन अपने आप को बेदार रखें। लाइट चली जाती है तो अपने कपड़े, अपनी तैयारी रात को ही कर कर सोएं ताकि आप सब जो है अपने खुदावंद से मुलाकात कर सकें। हफ्ता का पहला दिन संडे जो है वो क्या है? खुदावंद से मुलाकात करने का दिन है। तो हमें उससे मुलाकात करने में सुस्ती काहली को नहीं अपनाना है, इसको दूर करना है और अपने खुदावंद की हजूरी में आना है। जब हम आते हैं तो फिर ही हम जान सकते हैं कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो क्या होगा? सब चीजें तुमको क्या होंगी? मिल जाएंगी। ये कलाम जो है गहरे तौर पर हमारी जिंदगी में अगर उतर रहे हैं तो इसके पीछे खुदावंद का मकसद है ताकि हम इन बातों को सीखें, समझें, जानें और खोए हुओं के पास लेकर जाएं। आज हमारे अपने घरानों में बड़े खोए हुए हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत अभी नहीं है, हमें नहीं पड़ रही है, तो हम अपने घरानों में देख लें। हमारे घरानों में बड़े खोए हुए हैं, हमें उनको मसीह के पास लाने की जरूरत है। तो बेदार हो, काम करें, मुलाकात करें। मसीह यीशु से मुलाकात जो है नजात का बाइस है, मसीह यीशु से मुलाकात तब्दीली का बाइस है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और इस कलाम को दूसरों तक लेकर जाएं ताकि बड़ी तब्दीली का बाइस बन सके। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी